اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. مفتی صاحب، کیا ایک خاتون اپنے شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کو ڈرانے کے لیے اس کی برہنہ ویڈیو لیک کر سکتی ہے؟ کیا ایک عورت ایسا کرے تو وہ قابل ملامت ہوگی یا نہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور شیئر کرنے والے اور اس پر تبصرہ کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ سبھی کو لتاڑ دیا انہوں نے. تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. لباس کا مطلب ہی ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ ڈالنا. یہ میرا خیال ہے ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کا جو چل رہا ہے نا میڈیا پہ، کسی شخصیت کا نام لے کے اس پہ رد کرنا یا اس کی تعریف کرنا، یہ تو بڑا نامناسب کام ہے. نہ انسان رد کر سکتا ہے، نہ جنرلی ایک اصولی بات کر دیتا ہوں میں. جزاک اللہ. پچھلے جمعے میں نے روزہ رکھا تھا، ویسے ہی نفلی، تو بیان میں نا پاور ہی نہیں تھی. بیان ایسا بجھا سا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جمعے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ویسے بھی حدیث میں مجھے تو چھٹی کی وجہ سے نا، تو آج پراٹھے کھا کے بیٹھا تھا نا، آج بڑا ٹائٹ بیان ہوا ہے یار، چیخ بھی رہا تھا، زور بھی لگا رہا تھا. تو روزے سے نا آدمی بالکل بجھا ہو جاتا ہے. یہ جو میرا خیال ہے عامر لیاقت صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال کا یقین ہے انہی کی بات ہو رہی ہے. دیکھو، یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی کی شخصیت پہ بات نہیں کرتا، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت پہ، نہ اس کی جو طلاق یافتہ یا خلا یافتہ خاتون ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا کوئی. میں اصولی بات، کیونکہ ایک ویڈیو تو پھیل گئی ہیں، میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں، اصولی بات. اس پہ رکھ کے ہر آدمی کو پرکھا کریں آپ. نہ مرد کو اس کی اجازت ہے کہ اپنی بیوی کی بند کمرے کی تصویروں کو وائرل کرے، یہ بھی بیہودہ حرکت ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کریں، بند کمرے میں جو مرضی کرنا ہے کریں. آج کل ہمارے یہاں جو لبرل پنا پھیل رہا ہے نا بہت تیزی کے ساتھ، اپنی بیگم کی، یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے. شادی کرتے ہی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالتے ہیں لڑکے، شو مارنے کے لیے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میری وائف دیکھو کیسی ہے. یہ اس کو براڈ مائنڈڈ لوگ سمجھا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنا براڈ مائنڈ ہے یار، بھابھی دکھا رہا ہے. یعنی کیونکہ یعنی اس کو ہم پر اطمینان ہے کہ ہماری سوچ بھی غلط نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ سارے دنیا میں ٹھرکی ہوتے ہیں. آپ جب اپنی دلہن کی تصویریں فیس بک پہ ڈالیں گے، اس کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، آپ آپس میں محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہینڈ شیک کر رہے ہیں، یہ سب دنیا میں جائیں گی تصویریں، تو سارے کو غلط سوچ رکھیں گے. میں یہ الزام نہیں لگا رہا. عورت چھپانے کی چیز ہے، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے. دکھانے میں عورت کا نقصان ہے. اب جس کی بیوی خوبصورت ہے اس نے فیس بک پہ ڈال دی، سب ماشاءاللہ ویل ڈن، بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، کتنی اچھی جوڑی ہے. جس کی خوبصورت نہیں ہوگی وہ یا تو تصویر ڈالے گا نہیں ڈالے گا تو لوگ کہیں گے ہماری والی دیکھ لی، اپنی والی دکھا نہیں رہا، کیوں چھپایا ہوا بھابھی کو. دکھائے گا تو بعض دفعہ انسان کو ایک چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا کو نہیں آتی وہ پسند. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. 25 سال کے نوجوان شادی کر رہے ہوتے ہیں 35 سال کی خاتون سے، 40 سال کی خاتون سے، 50 سال کی خاتون سے. 10 مصلحتیں ہوتی ہیں. لیکن وہ فیس بک پہ ڈالے گا تو سب کے اچھے تبصرے نہیں ہوں گے. کوئی بھی نہیں کہے گا بہت اچھا جوڑا لگ رہا ہے. بھائی وہ آپ کی انٹی لگ رہی ہیں، آپ بھانجے لگ رہے ہیں ان کے، یا بتیجے لگ رہے ہیں. تو اللہ نے ایک چیز کو چھپایا ہوا ہے. ہر آدمی کا معیار الگ ہے، میاں بیوی کے آپس کے معاملات الگ ہوتے ہیں. یہ دنیا پہلے سوچ لیں کہ عورت دکھانے کی چیز ہے یا چھپانے کی چیز ہے، یہ فیصلہ کر لیں. اللہ کہتا ہے چھپانے کی چیز ہے. دیکھو قرآن میں کیا آتا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا. دنیا کی زینت مطلب ایکسپوز کرنے کی چیز ہے. مال ہوتا ہے آدمی با کپڑے گاڑی ایکسپوز ہوتا ہے نا، نمایاں. لوگ کہتے ہیں یار کیا ماشاءاللہ کرولا لے کے گھوم رہا ہے، کتنے کی خریدی.
ہیں بھائی بڑے آج تو کاٹن کلف لگا کے گھوم رہا ہے, کالر والا لوچے کیے ہوئے, پینٹ کہاں سے لی تو نے, یہ کرتا کہاں سے خریدا, یہ شرٹ کہاں سے خریدی, عامر لیاقت سے کڑھائیوں والا کرتا ادھار لیا ہے تو نے. لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح بیٹے ہوتے ہیں آدمی کے, باہر لے کے گھومتے ہیں, بیٹے نظر آتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے, یعقوب علیہ السلام نے کہا نظر نہ لگ جائے, ایک دروازے سے نہیں جانا, ٹھیک ہے نا. اتنے لمبے چوڑے تڑنگے اونچے قداور بیٹے. بیٹیاں دنیا کی زینت نہیں ہیں, وہ گھر کی زینت ہے. تبھی قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زینت. بیٹیوں کو زینت نہیں کہا, دنیا کی زینت, گھر کی زینت ہے وہ دنیا میں دکھانے کی چیز نہیں ہے, وہ گھر کی زینت ہے. محبت کرو اس سے, اللہ کی رحمت ہے, اس کو پالنے پر خوشخبریاں ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی بیوی بھی گھر کی زینت ہے, وہ دنیا کی زینت. بولتے کیوں نہیں, وہ نہیں ہے. اس کو مت ڈالو فیس بک پر دنیا کے سامنے, اس کو نمایاں کرنا ہی میری وائف ہے, ان سے ملی ہے. بھائی تمہاری وائف ہے, تم ہی مل لو ان سے بھائی, ہم اپنی وائف سے ملیں گے. سمجھ رہے ہو نا. لوگ جو اس کو لبرل پنا پھیلتا جا رہا ہے نا. گوروں میں جو آج طوفان بدتمیزی ہے, یہ ایک دم سے تھوڑی آیا تھا, پہلے تھوڑے تھوڑے براڈ مائنڈیڈ ہوئے, پھر ہوتے 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 بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے. اب وہاں اگر کسی کی وائف کسی سے ناجائز تعلق رکھتی ہے تو تھوڑا سا جرمانہ ہوتا ہے, پینلٹی ہوتی ہے, 100-200 روپے کو جرمانہ لگتا ہے, اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ کر لو کہ بیوی دکھانی ہے یا چھپانی. چھپانی ہے تو بھائی پردہ کرانا ہے, دکھانی ہے تو پھر آپ کو بیوی بھی ایسے ہی چاہیے ہوگی. پھر اس طرح کی جب وائف ملتی ہے انسان کو تو بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے سامنے کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا, خاتون کا. مجھے فون کیا انہوں نے کہ میرا میاں کے اتنے تعلقات ہیں لڑکوں سے, سوری لڑکیوں سے. شکر ہے ابھی لڑکوں والا ہمارا سیٹ اپ شروع نہیں ہوا. یورپ میں تو اب یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے نا, یورپ میں مسئلہ ہو گیا ہے کہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے فیمیل چاہیے آپ کو, رشتہ ہم میلز میں تلاش کریں یا فیمیلز میں تلاش کریں. لڑکا بتاتا ہوتا ہے مجھے تو وسیم بھائی پسند ہے, بھائی میں نے تو 70 سے ہے. وہ یہ سیٹ اپ وہاں چل پڑا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اتنی بےہودگی نہیں ہے. جب بیٹا کہتا ہے شادی کرنی تو فوراً دماغ یہی جاتا ہے کہ بھائی کسی لڑکی سے ہی کرنی ہوگی. تو اب ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, ان کو چاہیے ماڈرن آدمی, گھمائے پھرائے, پردے کی پابندیوں سے آزاد کرے, لبرل ہو, برقعے کی بات ہی نہ کرے, دوپٹے کی بات ہی نہ کرے, خوب گھماتا پھراتا. دیکھو خواتین نا مولویوں سے ڈرتی ہیں. ہماری کوئی ریلیٹو خاتون ہے, انہوں نے اپنی کسی فرینڈ کا بتایا, کہتی ہے کہ اس کو میں نے کہا کہ کسی عالم سے شادی کرو, تو وہ خاتون کہتی ہے نہیں عالم سے نہیں, وہ تو ایسے بند کمرے میں بند کر دیں گے اور ایسے بالکل دنیا کی ساری انٹرٹینمنٹ ختم. تو یہ ہماری خواتین کے نا دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. بھائی اسلام نے کوئی منع نہیں کیا عورت کو تفریحی مقامات پہ لے جانے سے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, نہ کوئی عالم اس سے روکے گا, نہ کوئی دیندار اس سے روکے گا, اور اگر روکے گا تو غلط کرے گا. صرف اتنی پابندی اسلام لگا رہا ہے کہ بھائی جوان عورت کسی غیر مرد کے سامنے نہ آئے, بس اتنی پابندی. اور مذہبی آدمی بھی اتنی ہی پابندی لگانے کا مجاز ہے, اس سے زیادہ پابندی وہ بھی نہیں لگائے گا تو غلط کر رہا ہے نا, مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. اتنی پابندی بھی اگر نہیں برداشت ہوتی نا خواتین سے, تو پھر یاد رکھو جس مذہب نے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اسی مذہب نے آپ کے شوہر پہ بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں, وہ بھی مذہب کی پابندیاں ہیں. اگر آپ مذہب کی پابندیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو آپ کا میاں بھی پھر آزاد ہے, وہ بھی مذہبی پابندیوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وہ پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی لڑکیوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرے گا. وہ آپ کی بہن جب آئے گی نا سالی, اس سے ہا 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 ہوئی کر کے بات کرے گا, وہ فری ہوگا بہت زیادہ. آپ کو تکلیف ہوگی میری مجھ سے تو آج تک اتنا فری نہیں, بہن سے کیوں فری ہو رہا ہے. آپ جب اسے منع کرو گی بھائی یہ تمہاری کیا لگتی ہے, تو وہ کہے گا وہ تمہارا کیا لگتا تھا. نہیں آئی بات سمجھ میں. تو بے دین آدمی کے پاس کوئی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں کہ باؤنڈری کھینچے وہ, کہ میری باؤنڈری یہاں تک ہے اور میری بیگم تمہاری باؤنڈری یہاں تک. کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو کلچر میں تو میرے بھائی ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا دونوں کیا ہیں, برابر ہیں. تو لوگ انٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلموں میں ہیروئنس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں, اور دفتروں میں لڑکیوں سے جو طوفان بدتمیزی ہمارے معاشرے میں مچا ہوا ہے وہ
سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے ہمارے میں. اب تو ایسے اعتماد ختم ہو رہے ہیں. میں تو اب فون اٹھانا چھوڑ دیا نا میں نے, لیکن اب لوگ خود سے آ رہے ہوتے ہیں دفتر میں چل کے اپنے گھریلو مسائل. اب میرے بھائی وہ پرانے زمانے کے مسئلے تھے, ساس بہو کے جھگڑے, اب بڑے خطرناک ڈینجرس مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں, وہاں وہ موبائل نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے گپ شپ ہوتی ہے, شادی کے بعد بھی ان کے نمبر انہوں نے سیو رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کلاس فیلو کی شادی کسی لڑکی سے ہو گئی, بیوی کوئی اور ہے, سلام دعا اپنی کلاس فیلو سے ہو رہی ہے. اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, لیکن سارے نمبر اس کے پاس اپنے کلاس فیلوز کے سیو ہیں. گپ شپ کس سے ہو رہی ہے؟ ان سے ہو رہی ہے. پھر کیا ہو رہا ہے, میاں گھر آیا تو فون یوں کر کے گھما دیا, انہوں نے یوں گھما دیا. اس کو اور شک ہو گیا کہ یار یہ گھمایا کیوں ہے, اور جب بیگم نے شوہر کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو شوہر نے ٹن مارا, موبائل کو یوں گھما دیا. اتنی بدگمانیاں یار, یہ پہلے ہوتا تھا. پہلے یہی ہوتا تھا یار, چائے کا نہیں پوچھتی, آٹا نہیں گوندتی, کھانے کا نہیں پوچھتی, میرے ابا کا خیال نہیں کرتی, میرے ماموں کو نہیں پوچھتی. یہ مسئلے تھے پہلے, یہ قابل برداشت تھے. اب جو ہو رہے ہیں یار, یہ تو اعتماد ہی ختم ہو رہا ہے. شادی کا جو بنیادی مقصد تھا وہی فوت ہو رہا ہے. تو یہ خطرناک. اس لیے میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, خدا کے بندو, شادی میں صرف خوبصورتی مت دیکھو, گھریلو عورت سے نکاح کرو, پاک دامن عورت سے نکاح کرو. بیوی میں گرل فرینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کل تمہارے اس بیوی سے بچے ہوں گے, تمہیں اگر اس پر اعتماد نہیں ہوگا تم کیسے زندگی گزارو گے؟ اور عورت کو اگر شوہر پہ اعتماد ہی نہیں ہے, وہ ٹھرکی ہے ایک نمبر کا, وہ دفتروں میں لڑکیوں سے الگ باتیں کر رہا ہے. یہی تو مسئلے چلے ہیں نا ان کے, جو آج یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جو بھی محترم کا قصہ سامنے آیا, انہوں نے پرچی دی ہے جن کے بارے میں مجھے, تو کیا ہے, ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ اعتماد ہی میاں بیوی کی آخری وہ ہوتی ہے. یہ بھی ختم ہو جائے تو اب یہ صرف تکلف کا رشتہ قائم رہتا ہے, اس کے علاوہ اب کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, اپنے حال پہ ترس کھاؤ. جب نکاح کرنا ہو گھریلو لڑکی تلاش کرو, وفادار لڑکی, باپ کے گھر سے نکل کے کہاں آئے, آپ کے گھر میں آئے. اور خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں, ماننا ہے مانو, نہیں تو جاؤ تمہاری جو مرضی کرو. ابھی تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی, تمہیں ماڈرن لڑکا چاہیے, تمہیں ایسا چاہیے انگلش, تمہیں سینما گھروں میں فلمیں دکھائے لے جا کے, اور جناب دوستوں سے ملائے تمہیں. تو جب وہ تمہیں اپنے دوستوں سے ملا رہا ہے, تمہاری سہیلیوں سے بھی وہ ملے گا. اور اگر مل رہا ہے تو پھر بھی نیک ہے, تمہارے سامنے مل رہا ہے, چھپ چھپ کے پتہ نہیں کتنوں سے مل رہا ہوگا. بدگمان نہیں کر رہا میں خواتین کو اپنے میاؤں سے, لیکن یہ تو ہوگا. وہ کہہ کے چلے گئے دنیا سے, انہوں نے آخری بات یہی کہی تھی, اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے. اس لیے تاکہ اس بات کو لوگ کیا کر لیں, نوٹ کر لیں, یہ تو ہوگا. تو عزت دار آدمی, قرآن کے الفاظ دیکھو نا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کتنی پیاری آیت ہے. پاکیزہ مردوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ عورتوں میں, پاکیزہ عورتوں کو رغبت ہوتی ہے پاکیزہ مردوں میں, اور ناپاک مردوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک عورتوں میں, ناپاک عورتوں کو رغبت ہوتی ہے ناپاک مردوں میں. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح کر دی. آپ کو جس قسم کی لیڈیز میں رغبت ہو رہی ہے, اس بات کا قوی امکان ہے, خدا نخواستہ میں کسی شخصیت پہ الزام نہیں لگا رہا, ہر آدمی کو میں اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر رغبت غلط عورتوں میں ہو رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ خود کیا ہیں, غلط ہیں. اور کسی عورت کو رغبت اگر غلط آدمی میں ہو رہی ہے, اٹ مینس کہ یہ عورت کیا ہے, یہ بھی غلط ہے. تو اپنے گھروں کو بچاؤ, پاکیزہ عورتوں سے نکاح کیا کرو, اور عورتوں سے بھی کہتا ہوں کوئی انسان کے بچوں سے شادی کیا کرو. گھریلو گھر پھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں, مزاج نہیں ملتے بعض دفعہ, وہ تو نارمل ہے نا, ہمیشہ سے کوئی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, کچھ ناکام ہوتی ہیں. لیکن آج جن بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بہت ڈینجرس بیسز ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوا. پہلے زمانے میں مرد بد اخلاق ہے تو عورت نے طلاق لے لی, بیوی خدمت نہیں کرتی ہے, ماں کو پوچھتی نہیں, ان بیسس پر. اب تو اللہ کی پناہ ہے بھائی, ایسے خطرناک معاملات کی بیسس پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. جب آپ بتاؤ میرے پاس ایسے کیس آئیں گے, ہم تو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. عورت کہہ رہی ہے میرا شوہر 10 لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے, اور میرے سامنے فون پہ لڑکیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے ہنس ہنس کے. کیا گزرتی ہے اس کے اوپر. میں نے بتایا نا یورپ سے ایک صاحب کا فون آیا کہ
میری وائف کے لڑکوں سے دوستی ہے، یعنی وہ اسکائپ پہ ویڈیو کال پہ بات کر رہی ہے، میں منع کر رہا ہوں، بات نہیں مان رہی. تو میں نے کہا یار جب تم منع کر رہے ہو کہ فلاں سے بات نہ کرو، یہ تو پھر بہت بڑا جرم ہے، تو پھر میرا خیال ہے اس کو ڈیورس دے دو. کہتا ہے یار میں ڈیورس دوں گا تو مجھے آدھی پراپرٹی بھی دینی پڑے گی اس کو، کروڑوں روپے کے پیسوں سے، اور بچے بھی اسی کے پاس چلے جائیں گے، تو میری بیٹیاں بھی پھر یہی کچھ سیکھیں گی، تو میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی ایسا کرو پراپرٹی پاکستان میں لے آؤ ساری اور پھر ڈیورس دے دو. اچھا کہہ رہے میرے سامنے ہو رہی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماروں گا تو پھر پولیس آئے گی، تھپڑ مارنے پر بھی پولیس ہے وہاں پر، تو بیگم کو تھپڑ ماروں گا کون آئے گا؟ پولیس آئے گی. تھپڑ کیوں مارا؟ اب پولیس کو بتاؤ کہ بھائی وہ فلاں سے بات کر رہی، پولیس تھوڑی یہ باتیں ماننے کی. کہہ رہے تھپڑ کیوں مارا؟ تو اب بیچاروں کی حالت آپ خود سوچو یار، آدمی کیا کیا کرے یار ایسے. تو میں نے کہا بھائی میں اس کو بیچارے کو مشورہ دے رہا ہوں، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں نے ان سے کہا اپنی پراپرٹی یہاں لے آؤ. پھر انہوں نے کہا نہیں اب ایسا لا بن چکا ہے کہ دنیا میں کسی بھی بینک میں ہوگی نا، وہاں سے گورنمنٹ اٹھا لے گی پیسہ میرا. تو اب میں کیا کہتا ہوں اس کو، آپ مجھے بتاؤ نا کیا کیا. تو مجھے یہی آیا خیال کہ ضرب الحبیبی زبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. اس کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، وہ تو قابل طرز تھا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے اب سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. سمجھتے ہو؟ شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ کہاں کر رہے ہو. اب وہ پرانا والا زمانہ نہیں ہے، بہت زمانہ ایڈوانس ہو گیا، اور مزید چند سالوں میں اتنا ایڈوانس ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے آگے. تو ابھی سے جو جلدی جلدی کر لو، جو پردے والی باحیا ہیں ان کو چاروں کو اپنے نکاح میں لے آؤ، جلدی جلدی کر لو، جلدی نا سب کو، تاکہ جتنی اچھی اچھی عورتیں تمہارے قبضے میں آ جائیں. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں جتنے اچھے اچھے مرد ہیں ابھی سے بک کرا لو، بعد میں یہ مرد کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے. سب کی چار ہو چکی ہوں گی، تمہیں پھر ڈھنگ کا آدمی نہیں ملے گا، مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو جلدی خواتین کو بھی چاہیے جو اچھے اچھے آدمی لگ رہے ہیں، جو ٹک ٹکی آنکھ مٹکے نہیں کرتے، لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، شریف خاندان کے، کما رہے ہیں، گھر میں ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، انکوائری کرو، جہاں ملے فوراً کیا کرو، بولو بھائی شادی کرو، خود ہی آفر کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. تو جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں اور اچھی اچھی عورتیں جلدی سے نمٹ جائیں، پھر جنہوں نے برائی کی طرف جانا ہے وہ جائیں، دفعہ ہو، ہمیں کیا کرنا ہے اس. تو ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ حیادار پردے دار خواتین سے شادی کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے میاں بیوی کے معاملات میں، یہ جو ڈاکٹر عامر لیاقت کے بات آئی گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، دیکھو ان میں کسی کو بھی سچا نہ قرار دیا کرو جب بھی کوئی الزام لگا رہا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق کے بعد یا میاں بیوی میں جب اختلاف ہوتے ہیں، شوہر بیوی پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں، عورت شوہر پہ جو مرضی الزام لگا دے لوگ مان لیتے ہیں. یہ غلط ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے صحیح یا غلط ہونے کی. ایک عورت نے الزام لگایا میرا میاں یوں ہے تو میرا میاں یوں ہے، آپ کو ہمیں نہیں پتہ تیرا میاں کیسا ہے، ہم تیرے کہنے سے نہیں مانیں گے. تیرا مرد کہہ رہا ہے میں نے اس کو اس لیے طلاق دی، یہ تو ایسی تھی، یہ تو ویسی تھی، ہمیں کہ ہم نے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے بھائی. کیونکہ جب کسی کا اختلاف ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اصول یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے کو جتنا گندا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ہندو معاشرے میں رہے ہیں. عربوں میں جب طلاق ہوتی ہے نا، آپ ابھی بھی سعودی عرب جا کے تحقیق کر سکتے ہیں، عربوں میں جب ڈیورس ہوتی ہے تو کیوں دی، وہ کہے گا میرا مسئلہ ہے بھائی، ہماری بن نہیں رہی تھی میں نے طلاق دے دی. عورت سے کہا جائے کہ تم نے شوہر سے طلاق کیوں لی، وہ کہے گی بھی میری بن نہیں رہی تھی. اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتے. تو لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ملے تھے، اگر الگ ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا گھریلو مسئلہ ہے. لڑکی کی بھی فوراً شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد، مرد کو بھی فوراً رشتہ بولو نا کیا ہو گیا مل جاتا ہے. لہذا انہوں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی، کیچڑ اچھالنے کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی. عربوں میں نہیں ہوتی. کتنے واقعات ہیں، ہمارے اپنے ریلیٹو رہتے ہیں سعودی عرب میں، بتاتے ہیں یار وہ ڈیورس ہوئی. ہماری پھپھو نے بتایا ایک خاتون، عرب خاتون کو طلاق ہوئی، میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا بھائی تمہیں سنا ہے طلاق ہو گئی تو کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں، بس وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، وہ دے دی ڈیورس، میں عدت کے بعد کہیں اور کر لوں گی، اتنا بڑا ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو کیوں دی تو نے، کیوں دی اپنی بیوی کو، لوگ اس کا خون چوس لیتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ میں معاشرے میں مجھ سے زیادہ گندا اور
غلیظ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنی عزت ہر آدمی کی نیچر ہے اپنی عزت بچاتا ہے, لہذا پھر وہ بیوی میں عیب نکالے گا. بھائی یہ تو ایسی عورت, توبہ, ایسی چڑیل کائنات میں اس سے زیادہ غلیظ عورت پیدا ہوئی نہیں ہے. اتنا گندا کرے گا نا اس کو, آدمی کہے گا کم بخت پہلے کیوں نہیں دی, اتنی لیٹ کیوں دی ہے تو نے, اور طلاق کیوں دی, چاقو کیوں نہیں مار دیا. عورت سے آپ پوچھیں گے, اس کو پتا ہے مجھ پہ طلاق کا دھبا لگ گیا. اب اگر میں نے کہا بھائی ہمارا مسئلہ تھا, بس نہیں رہ سکتے تھے ہم, اللہ کی حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تھے, علیحدگی ہو گئی, میں کہیں اور کروں گی, نا 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 نا, تم صحیح نہیں ہو تبھی تو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے اندر کوئی فالٹ ہوگا, ورنہ کس کو ہوتی ہے طلاق. اتنا اس کو رسوا کرتے ہیں اس بیچاری عورت کو, اس کی مجبوری ہے کہ اپنے شوہر پہ الزامات لگائے. سمجھتے ہو, یہ اس کی مجبوری ہے, کیونکہ اس کو اپنی انسان کو اپنی عزت پہلے پیاری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنا دفاع کرو, اور عورت تو ہمارے معاشرے میں ویسے ہی مجبور ہے. اس کو پتہ ہے اگر میں نے شوہر پہ الزامات نہیں لگائے تو میری دوبارہ شادی نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے جب اتنا اچھا تھا تو طلاق کیوں دی اس نے تمہیں, اس کا مطلب تمہارے اندر برائی ہے. تو اس لیے اس کے ذمے اب یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کو وہ گندا کرے. یہ ایسا تھا, وہ جتنے الزامات لگا سکتی ہے وہ لگاتی ہے. اور مزید سونے پہ سہاگا یہ کہ اگر یہ عدالت کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے تو پھر وکیل سمجھاتے ہیں عورت کو, وکیل سمجھاتے ہیں دیکھو تمہارا شوہر پہ جو ہے نا, کیونکہ کیس مضبوط کرنا ہے نا خلا کا, تو 2 نمبر آدمی ہے, تمہیں اس سے جان کا خوف ہے. یہ لکھ دوں, وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا, ہاں لکھ دو بھی قتل بھی کر سکتا ہے. اچھا نشہ بھی کرتا ہے, ہاں ڈال دے بھائی نشہ بھی کرتا ہے. کتنی چرس پیتا ہے, 10 پڑیاں روزانہ ختم کر دیتا ہے. یہ وکیل سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, مارتا بھی ہے, کوٹتا بھی ہے, لڑکیوں سے بھی ناجائز تعلقات ہیں, فحاشی بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. اتنا گندا کہ اتنا گندا تو شیطان نہیں ہے. ایک صاحب میرے سامنے کسی کی برائی کر رہے تھے, میاں بیوی میں طلاق ہوئی نا, وہ لڑکی والوں کی طرف سے تھے, تو وہ اپنے داماد کی برائی کر رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے. جب بہت زیادہ ہو گئی نا, میں نے کہا یار اتنا گندا میرا خیال ہے اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو فرعون سے بھی آپ نے آگے بڑھا دیا. میں نے کہا اتنے گندے جو ہے نا اتفاق سے بھی نہیں پیدا ہو سکتے, سمجھ رہے ہیں نا. یعنی اتنا گندا آدمی آرڈر پہ بنوایا تو شاید جا سکتا ہے کہ باقاعدہ آپ اس میں گند بھر بھر کے ایسی چیز ڈیزائن کرو, کسی کمپنی کو آرڈر دو. خود بخود جو پیدا ہو رہے ہیں نا نیچرل طریقے سے, وہ گندے ہوتے ہیں, وہ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اتنے برے نہیں ہوتے. کوئی 2-4 تو خوبیاں ہوں گی نا اس کے اندر. تو یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو وکیل پھر اس کو بتاتا ہے کہ یہ بھی الزام ڈال دو, مارتا بھی ہے, سگریٹ سے جلاتا بھی ہے, نشہ بھی کرتا ہے, لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے پاس چونکہ فالتو ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہم دنیا کے فارغ ترین لوگ ہیں. جب ہمارے سامنے میاں بیوی کے ایسے کیسز آتے ہیں, ہم کہتے ہیں لڑکی نے شوہر پہ یہ الزام لگائے, آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابے یہ تو ایسا ہے, ابے یہ تو ایسا, ابے اس کی بیوی نے تو خود بتایا کہ یہ کر رہا تھا, اس کی بیوی نے بتا دیا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح بتایا ہے کہ غلط بتایا؟ نہیں بھائی, وہ تو روتے ہوئے بتایا اس نے. تو رونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کوئی بھی کسی ٹائم پہ رو سکتا ہے. اسی طرح عورت پہ الزامات لگائیں گے, بھائی تمہیں کہاں سے پتا چلا یہ عورت ایسی ہے, اس کے میاں نے مجھے خود بتایا ہے. ابے تجھے کس نے کہہ دیا کہ اس کا میاں سچ بول رہا ہے؟ اس کا تو اختلاف ہے, وہ تو جتنا جھوٹ بولے گا وہ کم ہے اس کے لیے, اس کو اپنی عزت بچانی ہے. آپ بتاؤ یہ ممکن ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہوئی اور دونوں سیلیبریٹی ہوں اور دونوں کو ٹی وی پہ لا کے بٹھایا گیا, پہلے ان سے انٹرویو لیا, آپ نے کیوں طلاق دی؟ کہہ رہے ہیں یار بہت اچھی تھی, بہت نیک تہجد گزار تھی, اتنی نیک تھی کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. وہ یہ کہے گا؟ بولو نا. یہ ٹی وی چینل کی غلطی ہے کہ جب ڈیورس ہو گئی ہے آپ دونوں سے پوچھ کیوں رہے ہو کہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ اب بولو بھائی ہو گئی. دنیا میں بہت سے لوگوں کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں, بہت سوں کی ناکام. ختم قصہ, کہانی ختم. پھر عورت سے پوچھا جا رہا ہے, ایک کوئی مشہور سیلیبریٹی خاتون تھیں, انہوں نے مجھ سے آ کے براہ راست ملی مجھ سے, چند سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے شادی کرنا زیادہ مشکل ہو گیا مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہماری شادی ہو جائے نا, اگر ناکام ہو جائے تو ہماری ایسی کی تیسی. اس نے کہا اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکٹر لوگ ہوتے ہیں نا,
اب یہ شادی سے دور بھاگ رہے ہیں کہ یار فرینڈشپ رکھو, شادی نہ کرو. فرینڈشپ ٹوٹتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سمجھتے ہیں نا, لیکن شادی ناکام ہوتی ہے تو اتنے الزامات لگتے ہیں کہ یہ فاحشہ ہوگی, اس لیے اس کے شوہر نے طلاق دی ہے. تھی تو نا اداکارہ ہی تھی نا, اداکارہ تو پھر ایسے ہی ہوتی, اس طرح کے الزامات, اور پھر شوہر پہ بھی الزامات. تو اب یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے کہ یار یہ شادی وادی کے بکھیڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو نکاح سے روکے, شریعت اس کو اپریشیٹ کرے گی؟ بولو نا. دیکھو میں ایک مثال دے کے بات ختم کر کیا. طلاق کو مشکل بنا دیا. انہوں نے کہا جب بیوی کو طلاق دو گے تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. انہوں نے کہا یار ہم اگر نہیں بنی ہماری تو یہ تو بیوی تو ہمیں کھا جائے گی. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار یہ عورت تو ہمیں کھا جائے گی نا بھائی, اگر ہمارے مطلب کی نہیں نکلی, یہ ہمیں ستانا شروع کیا, ہمیں ٹارچر کرنا شروع کیا, ہم تو ڈیورس بھی نہیں دے سکتے, دیں گے تو آدھی جائیداد کھا جائے گی, تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو طلاق کو مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا؟ شادیاں مارکیٹ سے شارٹ. تو اگر ہم بھی طلاق کو مشکل بنائیں گے کہ طلاق دینے والے کے ذمے ہے کہ وہ پبلک کو بتائے کہ میں نے کیوں دی, اور طلاق لینے والی عورت کے ذمے ہے کہ وہ یہ بتائے کہ میں نے کیوں لی, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ لوگ شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. تو قرآن کے الفاظ کیسے معجزانہ الفاظ ہیں, کتنا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. کیا خوبصورت کلام ہے. اللہ فرماتے ہیں 2 طلاقوں کے بعد رجوع کر سکتے ہو, نہیں رجوع کرنا تو 2 آپشن ہے, محبت سے رکھو یا تمیز سے جدا کر دو. کیسے پیارا کلام ہے یا نہیں ہے. امساکم بمعروف, امساک کہتے ہیں روک لو, بیوی کو رکھ لو اچھے طریقے سے, الزامات نہیں لگانے, اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے محبت سے. اگر یہ پاسبل نہیں ہے, تمہیں اندازہ ہوتا ہے یار ہماری نہیں بن رہی, تسریحم باحسان, چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے سے, الزامات لگا کے نہیں چھوڑنا ہے, یہ الو کی پٹھی, یہ ایسی, یہ ویسی, یہ ایسی, یہ تو یہ نہیں کرنا ہے. تسریحم باحسان, احسان کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عمدگی میں آخری درجے تک پہنچانا, یعنی اچھے بھی نہیں بہت اچھے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ ذرا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ عورت پہ آئیں نہ معاشرے پہ آئیں. عورت پہ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بیان کیا, مہر پورا دینا ہے, جو کچھ اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو واپس نہیں لینا ہے. لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ دوبارہ رشتوں میں رکاوٹ بنے اس کے. کوئی تم سے آگے پوچھے کیوں چھوڑا, بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا, طلاق یافتہ خاتون سے مرد شادی کرنا چاہتا ہے, پرانے والے سے رابطہ کرتا ہے, آپ نے کیوں طلاق دی, پرانا والا اتنا گندا کر دیتا ہے اس کو کہ اب اس بیچاری کی شادی نہیں ہوتی. پرانے والے کے ذمے بولے بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار لے وہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی ہے. تو اس کو آسان بناؤ, امساکم بمعروف, تمیز سے رہو, تسریحم باحسان, نہیں رہ سکتے تمیز سے جدا ہو جاؤ. ایک دم نہیں ہو جاؤ کہیں آپ نے جا کے تمیز سے فوراً جدا ہو گئے آپ لوگ جا کے. تمیز سے جدا ہونے کا مطلب دونوں خاندان بیٹھیں, ان میں صلح کی کوشش کریں. جب صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں, کسی طرح نہیں بن رہی ہو, محبت سے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ایسے تمیز سے کیا ہو جاؤ میرے بھائی الگ. لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا وہی ہوگا جو صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا. صحابہ کے دور میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں, بچے میاں بیوی مل کے پالتے تھے, سمجھتے ہو نا. بچے کیا ہوتے تھے, بول لو نا کیا جا رہا ہے یار. بچے میاں بیوی, ایک عورت کسی اور کے مرد کے نکاح میں ہے, بچوں کا نان نفقہ وہ اپنے پرانے والے شوہر سے لیتی ہے, بچوں کو ملنے کے لیے بھیج دیتی ہے اپنے ابا, پرانے ابا کے پاس, ٹھیک ہے نا, پرانے ابا کے پاس. اتوار بھائی آج چھٹی ہے, بچے ابا کے پاس لائف کو انجوائے کریں گے, ٹھیک ہے نا. بچے ایک دن ابا کے پاس گھومے, ابا نے دادی سے ملایا, چاچا ماما سے ملایا, شام کو لا کے بچے اماں کے پاس چھوڑ دیے. اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو پھر جہاں مرضی رہیں وہ ابا کے پاس بھی رہ سکتے ہیں, اور ویسے بھی پھر تو پڑھ لکھ کے باہر چلے جاتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. آسان بنانا چاہو گے بہت آسان ہے, مشکل بنانا چاہو گے بہت مشکل. کچھ دن پہلے میں نے ایک نکاح پڑھایا تو لڑکے کے ابا نہیں تھے مارکیٹ میں. میں نے کہا آپ کے ابا کہاں ہیں, انہوں نے کہا وہ آ رہے ہیں. میں نے کہا اماں کے ساتھ کیوں نہیں آئے, آپ کی اماں تو ساتھ ہی آئی ہیں, ابا کیوں نہیں. انہوں نے کہا ہمارے ابا اماں میں بچپن میں جب چھوٹا تھا علیحدگی ہو گئی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا, کہنے پھر یہ ہوا کہ ہم اماں کے پاس پلے, لیکن اماں ہمیں ابا سے ملاتی رہتی تھیں,
اور ابا کے پاس ہم گھومتے پھرتے تھے. تو دونوں الگ الگ رہتے ہیں لیکن پالا ہم کو دونوں نے. تو اب جب شادی ہوئی ہے تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی ہے, تو اب ابا ذرا پہنچ رہے ہیں, وہ الگ گاڑی میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن جو ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد ہو رہا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عورت کے ہاتھ میں بچے آ گئے, 20 سال ہو جائیں گے, باپ سے ملنے نہیں دے گی. ایک صاحب باپ آیا, کہتے ہیں میرا بیٹا 28 سال کے بعد آج مجھ سے ملا ہے, بیوی کو طلاق ہوئی تھی, لے کے بچے غائب کر دیے, اور پھر الٹا بچوں کو مائیں پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں, تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. خود باپ کو باپ سے چھپایا ہوا ہوتا ہے, پہرے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور الزام کیا لگا رہی ہوتی ہیں, باپ نہیں ملنے آتا. ایک تو ظلم, اوپر سے وہ بلی بھی باپ کے اوپر ڈال دی کہ خود نہیں ملنے آتا. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ سارا جاہلوں والے ہمارا کلچر بن چکا ہے. دیکھو ہمیں گورنمنٹ سے بالکل بھی امیدیں نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرے گی. ہمیں اسلام کو سامنے رکھ کر اپنے سسٹم کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے, اپنے خاندانوں کو خود بخود ہی ٹھیک کرنا ہے. تو اگر گھر میں خدا نخواستہ خاندان میں, ابھی کل ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا کہ میرے بھتیجے نے میری بھانجی کو طلاق دی ہے, تو خاندان میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا اچھا کام نہیں کیا, ایک تو اکٹھی 3 طلاقیں دے کے ویسے ہی بہت برا کام کیا ہے, لیکن اب جب ہو گیا ہے نا تو اس کو خاندان میں بڑا ایشو نہ بناؤ, آپس میں لڑائیاں نہ کرو. بولو یار یہ کام جب تک نہیں ہوا تھا تو روکتے ہم, جب ہو گیا ہے, فائر نکل گیا ہے, اب اس کو ہلکا لو. بولو کوئی بات نہیں یار, نہیں بن رہی تھی, اس کی کہیں اور کر دیں گے, اس کی کہیں اور کر دیں گے. آپس میں بھائی بہنوں میں جھگڑا پیدا مت کرو, ورنہ تو ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ساری زندگی بات چیت نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے بڑھانا چاہو کہ بہت بڑھ جائے گا. تو 2 باتیں نکلی ہیں, ایک شادی کرو اچھے خاندانوں میں, پراپر عزت دار لوگوں میں, گھر بسانے والے لوگوں میں. دوسرا, اگر اس طرح کے کبھی خدا نخواستہ طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں تو مٹی پاؤ. کیا کرو؟ مٹی پاؤ. بولے کوئی مسئلہ, ان کا آپس کا مسئلہ تھا, مٹی پاؤ. باقی یہ جو ان کا اصل سوال تھا, جو ویڈیو لیک ہوئی ہے, تو وہ کیس کر دیں بھائی. یہ تو آج کل تو بڑا اس پہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ویڈیو اس طرح نہیں وائرل کر سکتے, اس پہ بہت سخت سزا ہے قانون میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.